الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. ان مصادر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کا کون سا میدان ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ہر وقت جو ہے وہ ان میں سے ہر چیز حجت ہے یا دوسری چیزوں کو ملا کر جو ہے وہ ہمیں علم اور معرفت دیتی ہے؟ یہ چیزیں ہمیں پڑھنی ہوں گی. سب سے پہلے فطرت ہے. جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ فطرت نیچر جو انسان کی ہوتی ہے، اس سے مراد انسان کی جبلت اور خلقت ہے. اور جب انسانی فطرت کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد انسان کی نفسیات کی ایک خاص بناوٹ جو ہے بناوٹ کے ساتھ پیدائش ہے کہ انسان کو جب پیدا کیا گیا تو اس کی ایک خاص بناوٹ جو ہے وہ اس کے تحت اس کو پیدا کیا گیا. اور اس بناوٹ جو اس کی شیپ ہوتی ہے انسان کی، یا یہ جو اس کے اندر یہ مادہ ہوتا ہے، اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ انسان کی اپنی ذاتی رجحانات ہوتے ہیں. یہ جو انسان کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ اس کی بناوٹ کے اندر، اس کی اصل کے اندر، خلقت کے اندر یہ چیزیں رکھے گی، جس کو نیچر ہم بولتے ہیں کہ فلاں انسان کی تو نیچر ہی ایسی ہے، فلاں انسان کی تو فطرت ہی ایسی ہے. ہم یہ لفظ اکثر جو ہے یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس سے مراد انسان کی نفسیات کی ایک خاص بناوٹ ہے اور جس کے کچھ لازمی نتائج اور اثرات اور تقاضے ہیں. انسان جس خاص نفسیاتی بناوٹ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس میں کچھ امیدیں، رجحانات اور سمجھ موجود ہوتی ہے. انہی کو فطرت کا نام دیا جاتا ہے. یہ جو انسان کے اندر امیدیں ہوتی ہیں، رجحانات ہوتے ہیں، یہ اصل میں اس کے جو نتائج ہیں، ان کو ہم فطرت کا نام دیتے ہیں کہ انسان کی نیچر ایسی ہے. اب انسان نیچرلی طور پہ، فطرتی طور پہ فلاں چیز کو پسند کرتا ہے اور فلاں چیز کو پسند نہیں کرتا. کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں اس کو پیدا کرنے سے پہلے، اور یہ انسان کے رجحانات ہیں جن کو انسان جو ہے وہ مقدم رکھتا ہے. انسان ان کو سب سے آگے رکھتا ہے، اس کے بعد باقی چیزوں کو جو ہے وہ ان کی طرف توجہ دیتا ہے. تو انہی کو ہم جو ہے وہ انہی کو فطرت کا نام دیا جاتا ہے. انسان آغاز میں ہم اس مسئلے کو، فطرت کو سمجھنے کے لیے مزید جو ہے وہ ہم وضاحت کرتے ہیں. انسان آغاز میں اپنی زندگی کی ضروریات سے متعلقہ بنیادی معلومات فطرت سے لیتا ہے. جب انسان بچپن میں ہوتا ہے نا، جب انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد انسان یہ جتنی اس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان اپنی فطرت سے لیتا ہے. آپ اس کو سکھائیں گے بھی تو سیکھے گا نہیں. مثال کے طور بالکل چھوٹا بچہ ہے، جب بچہ 1-2 منتھ کا ہوتا ہے یا جو ہے وہ 3-4 منتھ کا ہوتا ہے بچہ، آپ اس کو کچھ سمجھائیں گے نہیں، آپ سمجھ پائے گا آپ کی باتیں. اس کو آپ سکھانا چاہیں گے نہیں سیکھ سکے گا. اس کو آپ یاد کروانا چاہیں گے وہ یاد نہیں کر سکے گا. اس کو آپ پڑھانا چاہیں گے، لکھوانا چاہیں گے نہیں لکھ سکے گا، کیونکہ ابھی اس کے اندر باہر کی چیزوں کا ادراک کرنا، ان کو پک کرنا، یہ انتہائی مشکل ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ امپاسبل ہے، بالکل ناممکن ہے. لیکن وہ بچہ اس وقت جب وہ حرکات کرتا ہے، ماں کی چھاتی کی طرف اس کا لپکنا، اس طرح جو ہے وہ جب وہ بچہ گرنے لگتا ہے تو اس کو ایک دم ڈر محسوس ہوتا ہے. اور اسی طرح جو خوفناک چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچے کا ڈرنا، زوردار چیخ سے بچے کا ڈرنا، زوردار آواز سے بچے کا ڈرنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس بچے کی فطرت کے اندر، اس کی نیچر کے اندر رکھ دی ہیں، اور اسی کو فطرت کا ہم نام دیتے ہیں. تو جب بچہ بچپن میں پیدا ہوتا ہے نا، تو بچہ یہ ساری جو معلومات ہوتی ہیں نا، مثلا ماں کی چھاتی کی طرف اس کا لپکنا، اور دودھ کے وقت جو ہے وہ اس کا چلانا، اور ماں کو یہ بتانا کہ اس کو بھوک لگی ہے، یہ سارے جو اس بچے کے اندر مؤثرات ہوتے ہیں، یہ جو اس کے اندر جو احساسات ہوتے ہیں، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ سیکھتا نہیں ہے، نہ آپ اس کو سکھا سکتے ہیں، کیونکہ اس عمر کے اندر، اس ایج کے اندر اس کا آپ کی جو بتائی گئی چیزیں ہیں ان کو پک کرنا، ان کا ادراک کرنا، یہ بالکل امپاسبل، ناممکن ہے. تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر فطرت میں رکھ دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہے وہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے جو ہے وہ انسان کو اس کی ماں کی چھاتی کی طرف اس کی رہنمائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بچپن کے اندر انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. تو اس میں اسے کسی تعلیم اور تجربے کی ضرورت نہیں ہے. اسے بچے کو اپنی ماں سے دودھ طلب کرنا، اس کی چھاتی کی طرف لپکنا، یہ ساری چیزیں اس کو تجربے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ نے اس کی جبلیت میں رکھ دی ہے. جیسا کہ بچے کے پیدائش کے فوراً بعد ماں کی چھاتی کی طرف اس کا لپکنا، اس سے دودھ پینا وغیرہ، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے بلکہ حیوانات میں بھی ہے. جیسا کہ پرندے کا اپنے گھونسلے گھر بنانا، شہد کی مکھیوں کا خاص پھولوں سے رس چوسنا وغیرہ. اب آپ دیکھیں مکھی ہے، شہد کی مکھی ہے نا،
اب دیکھیں کہ یہ ہر پھول پر نہیں بیٹھتی، ہر درخت پر یا ہر جو ہے وہ میٹھی چیز پر نہیں بیٹھتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں رکھ دی ہیں کہ فلاں فلاں چیزوں سے جا کر تو نے رس چوسنا ہے۔ اب وہ ہر پھول پر نہیں بیٹھتی۔ اب جو پھول مصنوعی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ لگاتے ہیں، اب ان کے اندر کڑوا پن ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جس کو ہم گینڈا بولتے ہیں، اس طرح کے جو مصنوعی پھول ہوتے ہیں جو صرف ظاہری بناوٹ کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، کبھی مکھی آپ نے دیکھا اس پر بیٹھی ہو؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ کبھی مصنوعی پھولوں پر آ کر بیٹھی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں ایسا ہوتا، بلکہ وہ حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں چیزیں رکھی ہیں وہ اس کے مطابق چلتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنا راستہ تلاش کرتی ہیں، اس کے مطابق وہ جا کر جو ہے وہ اپنا چھتا لگاتی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھولوں کو چوس کر اس کا رس بنا کر جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر چیزیں رکھی اس کے مطابق چلتی ہیں۔ پرندوں کا اپنی لائنوں کے اندر چلنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان کے اندر ایک ایسی فطرت بھی ہے جسے فطرت معرفی کہا جاتا ہے، یعنی جس سے وہ معرفت و علوم سے متعلقہ کئی معلومات پاتا ہے، اور وہ مندرجہ ذیل۔ انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں ان میں سے کئی چیزیں ہم چند ایک کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اہم اور ویری امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت جیسے بچے کا اپنی ماں کی چھاتی کی طرف لپکنا، اس سے دودھ طلب کرنا، بھوک کے وقت اس کا چلانا، اور خوفناک جو ہے وہ چیزوں سے، زوردار آوازوں سے اس بچے کا ڈرنا، جیسے یہ اس کی فطرت میں، اس کی نیچر کے اندر ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی انسان کی نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ جب جو ہے وہ لوگ، انسانیت جو ہے وہ ابھی تک اپنے باپوں کی پشتوں میں تھی، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے تم سے یہ گواہی لی ہے کہ کہیں کل کو تم یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو اپنے آبا اجداد کو اس پر پایا تھا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو، اپنے باپ دادا کو اس شرک پہ پایا تھا، تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے آبا اجداد نے کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر یہ فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھ دی ہیں، تو لہٰذا کل کو یہ کوئی بندہ نہ کہے کہ نہیں میرا باپ دادا یہ کام کرتا تھا تو میں بھی وہی کام کرنا تھا، پھر صاف ظاہر ہے کہ جو میں نے بڑوں کو کرتے ہوئے پایا۔ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی جو اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کا جو انسان کے اندر ایک ملکہ یا ایک کیپیسٹی رکھی ہے، وہ نیچر، اس کے اندر نیچر کے اندر شامل ہے۔ تو باری تعالیٰ کی معرفت انسانی فطرت میں رکھی ہوئی ہے، جس کے سبب یہ فطرت اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے، اسے یکتا جاننے کا مطالبہ کرتی ہے، اسے جوڑتی ہے انسان کو۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا شروع میں کہ فرعون جو ہے نا، آپ دیکھیں فرعون جو ہے وہ بہت بڑا، آپ سمجھ لیں کہ کافروں کا سرغنہ تھا، اور ایسا شخص تھا کہ جس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ لیکن فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ فرعون اور آل فرعون جو ہیں دل کے اندر جانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، اپنے دل کے اندر باطنی طور پہ ان کا دل اس بات پہ مطمئن تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن ظاہری طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور وہ کس چیز نے ان کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ماننے کے لیے مجبور کیا تھا؟ وہ جو فطرت انسان کے اندر ہوتی ہے نا، جو انسان کی نیچر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، یہ اصل میں اس فرعون کے اندر بھی موجود تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ فرعون اور آل فرعون نے اللہ تعالیٰ کی ظاہری جو نشانیاں تھیں، جو ظاہری دلائل موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 نشانیاں دے کر بھیجا تھا بڑی بڑی فرعون اور آل فرعون کی طرف، کہ شاید وہ جو ہے وہ اپنی اصل نیچر کی طرف آ جائیں، اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اس سے جو فرعون تھا اور آل فرعون، انہوں نے ظاہری اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اپنی سچائی کے لیے، ان کا تو انکار کر دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کی جانیں اس بات پہ مطمئن تھی کہ اللہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لائے گئے دلائل پر اندر سے وہ مطمئن تھے، مطلب کہ مانتے تھے کہ یہ واقعی حق ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور واقعی وہی لے کر آئے ہیں۔ یہ نشانیاں کسی جادوگر کی نہیں ہو سکتی، کسی عام کی نہیں ہو سکتی، لیکن ظاہری جو ان کی نمود و نمائش تھی، یا جس کو ہم بولتے ہیں ڈرامہ بازی، وہ دکھانے کے لیے اس نے جادوگروں کو بلایا اور پھر کہا کہ اس سے مقابلہ کرو، اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جادو کو پیش کریں، اور پھر جو ہے وہ پتہ چلے۔ اس کے باوجود یہ جب اس نے ساری چیزیں دیکھیں تو دیکھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن ان کی جاننے، ان کے نفس مطمئن تھے کہ کوئی ذات ہے اس کائنات کو چلانے والی، اور وہ خالق اور مالک نہیں ہے فرعون جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں انا ربکم الاعلی۔ تو لہٰذا انسان کی جو نیچر اور فطرت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے، اسے یکتا جاننے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل میں جب دلائل دیے جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے وجود کے،
تو سب سے مضبوط جو کبھی دلیل دی جاتی ہے وہ فطرت ہے۔ جب علماء کرام اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل دیتے ہیں تو جو سب سے مضبوط اور قوی اور پہلے نمبر پہ جو دلیل دی جاتی ہے وہ انسان کی اپنی ذاتی نیچر اور فطرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر، اے انسان تیرے اندر اللہ نے اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے یہ نیچر کے اندر یہ چیز رکھی ہے، تیری فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ تو جیسے تو پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی چھاتی کو جان گیا تھا، ایسے تو اپنے رب کو کیوں بھول رہا ہے جس نے تجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا، تجھے پانی کے قطرے سے تجھے جو ہے وہ ایک خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے تیرا جو ہے وہ جسم، تیرا گوشت بنایا، گوشت کے بعد اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پوری ایک جو ہے وہ بہترین اللہ نے تجھے خوبصورت شکل عطا فرمائی، اور ایسی اللہ نے انسان کو شکل دی، صورت دی کہ جو کسی مخلوق کے اندر اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو وہ جو اس کے اندر نیچر ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، وہ اس کو کھینچتی ہے کہ اس خالق کی طرف آ، عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے کائنات بنائی، جس نے کون جہان، یہ سورج چاند ستارے، یہ ساری چیزیں ایک پورے نظام کے ساتھ چل رہی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے سورج چاند کے ساتھ ٹکرایا ہو، چاند سورج کے ساتھ ٹکرایا ہو؟ یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ بعض سائنسسٹ جو سائنسدان ہیں دعویٰ کرتے ہیں جی ایک حادثہ پیش آیا، فلاں سیارہ فلاں سیارے کے ساتھ ٹکرائے گا، فلاں پلانٹس آپس میں ٹکرائے، فلاں ہوا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں یہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بہت کمزور ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر سیاروں کا جو مرکز ہے، جو محور ہوتا ہے، جو کہکشاں ہوتے ہیں، ستاروں کے ہوں یا پھر سیاروں کے مدار ہوں، وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کو پا لے، چاند سورج کو پا لے، رات دن کے وقت میں آ جائے، دن رات کے وقت میں آ جائے۔ آپ دیکھیں، آپ کی جتنی زندگی گزر چکی ہے، آپ ابھی غور سے دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک دن بھی رات دن کے وقت میں آ گئی ہو، دن رات کے وقت میں آ گیا ہو، سورج چاند کے ساتھ ٹکرا گیا ہو، یا چاند نے سورج کو پا لیا ہو؟ ہر ایک کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے اور گھوم رہا ہے۔ اللہ نے جیسے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کے مطابق جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ اپنے رب کی معرفت اور اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اور اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو انسان جو ہے اس فطرت سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ انسان کی نیچر کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ دوسری چیز جو نیچر سے انسان جو ہے وہ فطرت سے پہچان سکتا ہے وہ کمال اور نقص ہے۔ کمال کسی چیز کے اعلیٰ درجے کو پہنچنا، اور نقص انسان کے اندر کمی کوتاہی، کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچا سکتی ہیں، کون سی چیزیں انسان کو گرا سکتی ہیں۔ اچھائی اور برائی کو پہچاننا، اچھی چیز کو بری چیز کو پہچاننا۔ آپ دیکھیں جو بڑے بڑے پرلے درجے کے کافر بھی تھے، ان کے اندر بھی اخلاقیات موجود تھیں، اور کیا ان اخلاقیات کا ان کو کسی کتاب نے درس دیا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں شامل تھیں، اچھائی اور برائی کو۔ مختلف ادیان اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بے شک سچائی حق ہے اور جھوٹ باطل ہے۔ آپ دیکھ لیں ابو سفیان کے بارے میں، آپ دیکھیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے سے قبل، جب وہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں گئے تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صدق کے بارے میں جب جو ہے وہ معلومات لی ان سے، تو ابو سفیان نے جو ہے وہ یہ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ بیان کیا، کہتے کہ میرے دل میں ان شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیوں نہ ہو کہ میں جھوٹ بول دوں۔ جب اس نے کہا نا کہ جو ہے وہ اس کو کبھی غلبہ ملا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اوپر کبھی غلبہ ملا ہے، تو ابو سفیان کہتے کہ میرا دل کیا کہ میں جھوٹ بول دوں، میں کہوں کہ نہیں وہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور وہ تو برائی کا حکم دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ تو ہمیشہ مغلوب ہی رہے، کبھی غالب نہیں آئے جنگ کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوچا نا کہ میں جھوٹ بول دوں، تو مجھے یہ خیال آ گیا کہ اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو پیچھے والے جو سردار کھڑے ہوئے وہ کہیں گے سرداروں کا جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں کہ سچائی جو ہے وہ سچائی حق ہے اور جھوٹ باطل ہے، اس پر تو مختلف ادیان اور مختلف جو ثقافتیں ہیں، جو مختلف جو ہے وہ کلچرز ہیں، وہ سب اس پر متفق ہیں ان چیزوں پر۔ اچھا اخلاق اچھی چیز ہے اور بد اخلاقی بری چیز ہے، یہ سب چیزیں تمام لوگوں کے اندر کس نے رکھی ہیں؟ یہ فطرت نے، یہ فطرت کے اندر، اس کی نیچر کے اندر، انسانوں کے اندر شامل ہے۔ ہاں ایک بات ہے
کہ بسا اوقات اس نیچر کو، انسان کی فطرت کو، ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں، مختلف شیطان ہو گیا، اس طرح جو مختلف جو وسائل ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں جو اس کی فطرت کو بدل دیتے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو، چاہے مسلمان کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ کسی کمیونسٹ داہیے کے گھر کے اندر پیدا ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت نیچر کے اندر اپنی معرفت اور پہچان رکھی ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ ہیں جو اصل اس کی فطرت سے اس کو ہٹا کر یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کہ انسان کی نیچر کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. لیکن بسا اوقات اس نیچر کو، اس فطرت کو بدلنے والی چیزیں ظاہری جو اس پر غالب آ جاتی ہیں، جیسا کہ شیطان ہے، جیسا کہ والدین کا برا ہونا، اس طرح ایسے علاقے کے اندر انسان کا، ایسے ماحول کے اندر پرورش پانا کہ جو ماحول ہے ہی سارا گندے لوگوں کا، جو ہے ہی ماحول سارا کا سارا جو ہے وہ کافروں کا، غیر مسلم اور لبرل قسم کے لوگوں کا. جب انسان ایسے ماحول کے اندر پرورش پاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ جو انسان کے اندر، فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا جو مادہ ہوتا ہے، جو کیپیسٹی ہوتی ہے، اس پر وہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں. اور پھر وہ انسان اسلام سے ہٹ کر جو ہے، فطرت سے ہٹ کر، پھر وہ غیر فطرت کی طرف چلا جاتا ہے. پھر یا وہ عیسائی ہو جاتا ہے، یا وہ یہودی ہو جاتا ہے، یا مجوسی بن جاتا ہے، یا پھر کسی اور دین پر انسان چلا جاتا ہے. لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی فطرت کے اندر اللہ کی معرفت اور پہچان، اس کی وحدانیت، اس کی توحید جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے. لیکن جب دیگر چیزیں اس پر غالب آ جاتی ہیں، جیسا کہ شیطان ہے، والدین کا برا ہونا، دوستوں کا برا ہونا، ماحول کا گندا ہونا، یہ ساری چیزیں اس کی فطرت پر غالب آ جاتی ہیں. لیکن اصل میں اس کی فطرت کے اندر یہ چیزیں اس کی نیچر کے اندر شامل ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے. حق اچھی چیز ہے، باطل صحیح چیز ہے، باطل بری چیز ہے. اچھے اخلاق کی طرف آنا اور یہ بد اخلاقی اور ان چیزوں سے. آپ دیکھیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس طرح خلفائے راشدین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پیا کرتے تھے. وہ اسلام سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی. حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام، جب ان کو گھیرا گیا نا گھر کے اندر، ان کے محاصرہ کیا گیا، تو فرماتے ہیں کہ تم مجھے کس گناہ کے بدلے میں مجھے شہید کر رہے ہو؟ میں تو وہ ہوں کہ میں نے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا. اسلام میں تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا. تو ان کو کس چیز نے اس حیا پر آمادہ کیا تھا؟ کس چیز نے ان کو حق پر چلنے کی تلقین کی؟ حالانکہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے، ابھی تو آپ نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا. تو یہ ان کے اندر جو فطرت تھی، اس فطرت نے ان کو بتایا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. زنا کرنا، شراب پینا، مثال کے طور پر، یہ چیزیں ان کو پتا تھا کہ انسانی عقل کو لے جاتی ہیں. اگرچہ شراب پینا اس وقت جائز تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو ناپسند سمجھتے تھے. اس کے بعد شراب کو حرام کیا گیا. تو یہ چیزوں پر ان کو کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ یہ ان کے اندر جو اللہ نے نیچر ان کی رکھی تھی، فطرت ان کی رکھی تھی، جو انسان کو اچھے کاموں پہ ابھارتی ہے، یہ ان کے اندر موجود تھی. اور ان پر جو ہے وہ کچھ باقی چیزیں غالب نہ آ سکیں، جس کی وجہ سے وہ حق کی طرف چل پڑے. یہاں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سب معلومات انسان کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ سب معلومات انسان کے پاس کہاں سے آئی؟ مثلا کمال کو پہچاننا، نقص جو ہے وہ کمی کو پہچاننا، اچھائی اور برائی کو پہچاننا، یہ ساری چیزیں اس کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سب معلومات، اس کا جواب یہ کہ فطرت سے. کیونکہ اچھائی اور برائی، نفع اور نقصان کا ادراک فطرتی دلائل میں سے ہے. اسی وجہ سے مخلوق اور کائنات کی تخلیق کا آغاز باری تعالیٰ کے وجود کے دلائل میں سے شمار ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل دیے جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلی جو دلیل دی جاتی ہے فطرت کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو پیدا کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو، کائنات کو پیدا کرنا، کہ کوئی بھی چیز دنیا میں بغیر بنانے والے کے نہیں وجود میں آتی. آپ عقلی طور پہ بھی دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو خود پیدا ہو جائے، جو خود جو ہے وہ پیدا ہو جائے. کوئی چیز ایسی نہیں جو وجود میں آ جائے بغیر کسی بنانے والے کی. تو جب یہ عقلی طور پہ، مشاہداتی طور پہ یہ چیز ثابت ہے کہ کوئی چیز بذات خود وجود میں نہیں آتی، بلکہ اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی بنانے والا موجد ہوتا ہے، تو پھر کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل دی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کائنات کو بنانا ہے. کائنات کو اللہ تعالیٰ کا، اس کا تخلیق کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل. تیسری چیز، عقلی ثابت شدہ مسلمات. عقلی ثابت شدہ مسلمات جو ہیں، یہ بھی فطرت سے ہم پہچان سکتے ہیں. یہ فطرت جو ہے وہ اس کے متعلق ہم جو معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، ان میں سے عقلی ثابت شدہ مسلمات ہیں. اور جیسا کہ چیزوں میں اسباب کا پایا جانا. اب چیزیں جتنی بھی ہیں
وہ بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتی، ان کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ ہر فعل کام کے لیے فاعل کرنے والے کا لازمی پایا جانا، کوئی ایسا فعل نہیں جس کا کرنے والا کوئی نہ ہو، کوئی دنیا میں ایسا ورک اور فعل نہیں ہے جس کو کوئی کرنے والا اس کا فاعل نہ ہو۔ لازمی طور پہ جتنے بھی فعل آپ کام دیکھیں گے ان کے کرنے والے کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، کوئی کام بغیر کرنے والے کے واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسانی فطرت سے یہ چیز پہچانی جاتی ہے کہ دو مخالف چیزیں، دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، دو متضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ان کا جمع ہونا بالکل ناممکن ہے۔ یہ سب ایسے حقائق اور مسلمات ہیں جنہیں ایک بچہ بھی جانتا ہے، جنہیں ایک بچہ بھی جانتا ہے۔ بالکل ایسے ہی معرفت الہی اور توحید الہی ہے جس کا ادراک وہ شخص بھی کر لیتا ہے جو کسی جنگل میں، صحرا کے اندر، بیابان خالی جگہ میں رہتا ہو جھونپڑی لگا کر۔ اس وجہ سے کسی بدو سے پوچھا گیا، کسی عرابی سے پوچھا گیا کہ تو اپنے رب کو کیسے پہچانتا ہے، یا تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ قدموں کے نشانات سے چلنے والے کا پتہ چلتا ہے، اور مینگنیوں سے، اور جو گوبر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اونٹ چلا ہے، یہاں سے جو ہے بکری گزر کر گئی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مینگنیوں کے بغیر، جو ہے مینگنیاں بکری کے بغیر بن جائیں، یا جو ہے وہ گوبر وہ کسی اونٹ کے چلنے سے یا بھینس کے چلنے سے جلنے کے بغیر آ جائے، یا قدموں کے نشانات بغیر چلنے والے کے بن جائیں؟ تو بدو کہتا ہے، عرابی کہتا ہے کہ جیسے قدموں کے نشانات سے چلنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی چلنے والا ہے، گزر کر گیا ہے، ایسے یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، حالانکہ وہ جنگل میں رہنے والا ہے، بدو ہے، وہ اس کو علم نہیں ہے، اس کے پاس معرفت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی 14 علوم نہیں ہے، وہ سادہ سا انسان ہے، زندگی جنگل میں بسر کر رہا ہے، اس کو وہاں جا کر سکھانے والا بھی نہیں، لیکن اسے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ اس نے اپنی فطرت سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، جو اس کے اندر نیچر، اللہ تعالیٰ نے نیچر کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، اسے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ دوسرا مصدر ہمارے پاس خبر ہے، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا مصدر خبر ہے، اور اس سے مراد وہ چیز ہے، یعنی جس سے ہم علوم حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ہم چیزوں کو پہچان سکتے ہیں، ان کے حقائق کو جان سکتے ہیں۔ دوسری چیز مصدر وہ خبر ہے، اور اس سے مراد وہ چیز ہے جو ہمارے پاس کسی خبر دینے سے پہنچتی ہو، جو ہمارے پاس کسی خبر دینے سے پہنچتی ہو۔ اس کا تعلق سننے سے ہو یا پڑھنے سے ہو، اس کا تعلق سن کر ہو یا کسی جگہ سے پڑھ کر ہو۔ یہ بھی معرفت، علم و معرفت کے دلائل میں سے ہے، بلکہ ان دلائل میں سے ہے، اور ان دلائل میں، یعنی جو علم و معرفت کے دلائل ہیں، ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دلیل جو ہے یہ خبر ہے۔ خبر کے ذریعے جو علم حاصل کیا جا سکتا ہے، جو معرفت و علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں، معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، وہ باقی جو سورسز اور باقی جو وسائل اور ذرائع اور مصادر ہیں ان سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس وجہ سے یہ زیادہ وسیع ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ زیادہ وسیع ہے باقی دلائل کی بنسبت، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ بلکہ ان دلائل میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دلیل یہ جو ہے وہ دوسری دلیل، یہ مصدر، یہ خبر ہے۔ ہماری اکثر معلومات کا انحصار اسی پر ہے، ہماری اکثر معلومات کا انحصار دار و مدار اسی پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر، اس کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہے، اس کا تعلق جو ہے میڈیکل کے شعبے سے ہے، جس کا زیادہ تعلق تجربے سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کا تعلق اکثر تجربے کے ساتھ ہے۔ ایک ڈاکٹر چاہے 20 سال پڑھ لے، 30 سال پڑھ لے، جب تک وہ تجربہ نہیں کرے گا اس کو ہم ڈاکٹر نہیں کہیں گے۔ اور اگر وہ بغیر تجربے کے کسی کا آپریشن کرتا ہے، کسی کا آپریٹ کرتا ہے، تو مار کر اس کو اگلے جہان پہنچا دے گا، اس کو اگلے جہان ختم کر دے گا اس کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے جو بالکل اناڑی قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ جب پہلا آپریشن کرتے ہیں تو بندوں کو اگلے جان پہنچا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کئی سال تک وہ پہلے تجربہ کرتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جا کر، اور مختلف کورسز کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اگرچہ اس میڈیکل کے شعبے کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اس کو ڈاکٹر کو پڑھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، لیکچر سننے پڑتے ہیں، اور جو ہے وہ کئی ایک کلاسیں لینی پڑتی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی پڑھنے لکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حالانکہ وہ خاص ہے تجربے کے ساتھ، لیکن تجربے کے اندر بھی وہ اس وقت ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب وہ کتابیں نہیں پڑھے گا، جب تک وہ لیکچرز نہیں لے گا، کسی استاد کے پاس جا کر نہیں پڑھے گا، خالی تجربہ اس کو کافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ خبر اہم امپورٹنٹ دلائل میں سے ہے، ویری امپورٹنٹ، بہت ہی اہم دلائل میں سے ہے، چونکہ اس پر تمام چیزوں کا انحصار ہے۔ فلاسفہ جو ہے، یہاں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ فلاسفہ ظاہری طور پر خبر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو دلیل ہے نا، مصدر خبر، کسی چیز کی خبر دینا، فلاسفہ اس کو نہیں مانتے ظاہری طور پر، یعنی ظاہری لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خبر کو نہیں مانتے، اور مشاہدے اور تجربے کو مقدم رکھتے ہیں۔ جو فلاسفہ ہیں وہ مشاہدے اور تجربے کو مقدم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ باطنی طور پر خبر پر ایمان رکھتے ہیں، خبر کو مانتے ہیں، کوئی بھی خبر اگر دیتا ہے اس کو مانتے ہیں، پر خبر کا ظاہری انکار صرف وحی کو رد کرنے کے لیے کرتے ہیں۔
اب وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں خبر حجت نہیں؟ کیونکہ وہ وحی کا انکار کرنا چاہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی پھر اپنے انبیاء کی طرف، رسولوں کی طرف جو اپنے پیغامات دیے ہیں، ان کو رد کرنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم خبر پر یقین نہیں رکھتے. لیکن اس کے باوجود دوسری چیزوں کے بارے میں وہ خبروں پر یقین رکھتے ہیں. دوسری چیزوں کے بارے میں وہ خبروں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ شو کرواتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم خبر پر یقین نہیں کرتے. اور اس کی وجہ اور اس کا اصل جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ وحی کو رد کرنا چاہتے ہیں، وہ کتاب و سنت کو رد کرنا چاہتے ہیں، وہ انبیاء کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغامات دیے ہیں ان کو اس وجہ سے، جو جتنے بھی فلاسفہ ہیں ان کا نبوت پر ایمان نہیں ہے، وہ نبوت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ خبر پر کہتے ہیں کہ ہم خبر پر یقین نہیں رکھتے. کیونکہ باقی خبروں پر ان کا ایمان ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ وہ ظاہری طور پہ تو انکار کرتے ہیں لیکن باطنی طور پہ خبر کو مانتے ہیں، لیکن وحی کا انکار کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. فلاسفہ کی وحی پر ایمان نہ لانے کی اصل وجہ کنیسہ اور چرچ ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کنیسہ اور جو چرچ ہے اس کے اندر جو وہاں کے اہل کنیسہ کے جو وہاں کے ان کے پادری تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے چرچ اور کنیسہ کے اندر، ان کی جو ہے وہ جمود کی وجہ سے، ان کی سختیوں کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ مظاہرے کیے. اور جیسا کہ ہم سارا یہ پڑھ چکے ہیں الہاد کے اسباب کے اندر، اس کی تاریخ کے اندر، تو ان اہل کنیسہ جو ان کے علماء تھے، چرچ کے جو علماء تھے، ان کے جو ہے وہ ان کی دشمنی میں، عداوت میں ان لوگوں نے آ کر جو ہے وہ وحی کا انکار کر دیا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے یہ وحی معرفت اور علم کے خلاف ہے. اور اصل میں بات یہ تھی کہ جو کتاب تورات تھی یا جو بائبل تھی اس وقت چرچ کے اندر، وہ ساری بدلی ہوئی ہے، وہ محرف ہے، تحریف شدہ ہے. اس کے اندر کتنی چیزیں ایسی جو انسانوں کی طرف سے داخل کی ہوئی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہے، وحی ہے، لہذا اس کے اندر تو معلومات ساری ایسی ہیں کہ جو ہمارے سائنس کے خلاف ہیں، جو ہمارے جو ہے فلسفے کے خلاف ہیں، اور علم کے خلاف ہیں، معرفت کے خلاف ہیں، اور آدمی کے مفکر بننے کے خلاف ہیں، آدمی کے سائنسدان بننے کے خلاف ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے. حالانکہ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو تورات ہے یا یہ جو بائبل ہے یہ تو ساری محرف تعریف شدہ ہے، یہ بدلی ہوئی ہے. تو انہوں نے شاید سمجھا کہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور وحی ہیں یہ سارے غلط ہیں، اور یہ سائنس کے خلاف ہیں، اور یہ علم کے خلاف ہیں، یہ معرفت کے خلاف ہیں. حالانکہ اگر وہ قرآن کو پڑھ لیتے تو کم از کم ان کو پتہ چل جاتا کہ قرآن جو ہے وہ علم کی طرف ابھارتا ہے، قرآن بلکہ معرفت کی چیزیں دیتا ہے، قرآن سائنس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ میڈیکل کے بارے میں بات کرتا ہے، قرآن جتنے بھی علوم و معرفت سے، علم و معرفت سے متعلقہ جو مختلف میدان ہیں ان کے اندر قرآن گفتگو کرتا ہے، ان کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید جیسے ان کی بائبل ہے بالکل اسی طرح شاید قرآن کریم بھی ہے. اس وجہ سے وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ علم کے خلاف ہے، معرفت کے خلاف ہے، علماء اور مفکرین کے خلاف ہے، یہ سائنس کے شاید خلاف ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. آگے خبر کی دو حالتیں ہیں. پہلی حالت، کسی محسوس کی گئی چیز کے بارے میں خبر دی گئی ہو. کسی محسوس، یعنی جب خبر ہم کہتے ہیں نا کہ خبر، تو خبر دو طرح کی ہوتی ہے. یا تو کسی محسوس کی گئی چیز کے بارے میں خبر دی گئی ہوگی، اسے قطعی یا یقینی ہونے کی شروط، اس کے قطعی یا یقینی ہونے کی شروط مندرجہ ذیل ہیں. نمبر ایک، کلام سمجھ آنے والی اور قطعی الدلالہ ہو، یعنی اس میں کسی دوسری چیز کے داخل ہونے کا احتمال نہ ہو، اس میں کسی دوسری چیز کے داخل ہونے کا احتمال نہ ہو. نمبر دو، اس کے ثابت ہونے میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اس کے ثابت ہونے میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. اس کی مثال ہم پڑھتے ہیں. لوگ آپ کو خبر دیتے ہیں کہ فلاں روڈ بلاک ہے. کچھ لوگ آتے ہیں آپ کو خبر دیتے ہیں کہ فلاں روڈ جو ہے وہ مثلا کالج روڈ جو ہے وہ بلاک ہے، یا فیروز پور روڈ لاہور کا جو بلاک ہے. ان خبر دینے والوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ ان سب کا کسی جھوٹ پر اکٹھا یا متفق ہو جانا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے. اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر یہ لوگ خبر دے رہے ہیں تو ان کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، ان کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا سب کا جھوٹ پر متفق ہو جانا ناممکن، امپاسبل ہے. اتنی زیادہ تعداد خبر دینے والوں کی ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا ناممکن ہو. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ خبر کے حق کو، سچ کو پہچان سکتے ہیں. تو اگر ایسے وسائل اور ذرائع سے ہمارے پاس خبر پہنچی ہے کہ جس سے اس کے اندر جھوٹ کا احتمال نہ ہو، جھوٹ کا بالکل بھی جو ہے وہ کسی قسم کا بھی احتمال نہ ہو، تو ہم اس خبر کو صحیح مانیں گے. لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے خبر کو ماننا ہی نہیں، تو یہ تو بالکل سرے سے غلط ہے. دوسری حالت یہ ہے کسی شخص کی کلام کو اسی طرح نقل کرنا جس طرح اس نے بیان کی ہے. پہلا ہے کہ کسی چیز کو محسوس کر کے بیان کرنا، محسوس یعنی مشاہدے سے کوئی خبر دے دینا. لوگوں نے دیکھا، انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں روڈ جو ہے وہ بلاک ہے، فلاں فیروز پور روڈ یا مثلا جو ہے وہ فلاں قصور روڈ بلاک ہے، اور آپ نے اتنے زیادہ لوگ تھے کہ آپ نے ان کی خبر کی تصدیق کر دی، ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا ناممکن تھا. دوسرا ہے کہ کسی کی کلام کو نقل کرنا،
کسی نے آپ تک کوئی کلام پہنچائی کہ زید ایسے کہہ رہا ہے، محمد ایسے کہہ رہا ہے کہ کل فلاں روڈ جو ہے بلاک ہوگی، کل فلاں روڈ بند ہوگا، وہ نہیں چلے گی، تو اب کیا اس کی خبر پر آپ یقین کر لیں گے؟ بیان کرنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جس نے ان کو بتایا ہے وہ آدمی جو ہے، وہ آدمی اس کے بارے میں آپ کو جانچنا ہوگا کیا وہ خبر دینے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو کسی شخص کی کلام کو اسی طرح نقل کرنا جیسے اس نے بیان کیا ہے، اس میں اس خبر کے قطعی اور یقینی ہونے کے لیے 3 شروط ہیں۔ اس خبر کے قطعی اور یقینی ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے 3 شروط ہیں۔ نمبر 1، وہ خبر دلالت کے اعتبار سے قطعی ہو، اس میں جس چیز کی خبر دی جا رہی ہو اس کے علاوہ کسی چیز کے پائے جانے کا احتمال، کسی دوسری چیز کے پائے جانے کا احتمال نہ بھی ہو، احتمال تک بھی نہ ہو۔ یعنی اس چیز نے، اگر اس نے کسی چیز کے بارے میں خبر دی نا آپ کو، مثال کے طور پہ اس نے کہا ہے کہ فلاں روڈ بلاک ہے، فلاں روڈ کل بند ہوگی، اب اس نے نام لے دیا آپ کو، اب اس سے آپ مراد یہ نہ لیں کہ اس کے علاوہ فلاں روڈ بھی بلاک ہوگی، فلاں بھی بلاک ہوگی، فلاں بھی روڈ بند ہوگی، نہیں، بلکہ جس کا اس نے نام دیا ہے واضح آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ نہیں، اس سے مراد فلاں روڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ صحیح سند یا حوالے سے آپ تک پہنچی ہو، جس ریفرنس سے آپ کے ساتھ وہ پہنچی وہ ریفرنس مضبوط ہو، صحیح ہو، اوتھینٹک ہو، یہ نہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کس حوالے سے پہنچ رہی ہے، کون سا آدمی ہے، کیا ہے۔ نمبر 3، جس سے خبر دی جا رہی ہو وہ بھی صادق و امین ہو، جس آدمی سے خبر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے وہ آدمی صادق و امین ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کو خبر دی ہے، آپ 3 4 5 لوگ ہیں کہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ حادثہ ہو گیا ہے، اور اب وہ آدمی اکیلا ہے، آپ ایسے لوگوں کو آگے بیان کرتے ہیں، آپ تو اگرچہ زیادہ ہیں لیکن اس خبر کو بیان کرنے والا آدمی جھوٹا ہو تو وہ خبر کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اگر تو خبر کو بیان کرنے والا آدمی صادق و امین ہو، سچا ہو، تو پھر اس خبر کو ہم جو ہے وہ یقینی مانیں گے۔ مثال کے طور پر لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت جس کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، آپ کو خبر دے کہ زید نے انہیں بتایا ہے کہ فلاں روڈ بلاک ہے۔ اب یہاں خبر کی دلالت بھی قطعی ہے کیونکہ اس میں کسی اور روڈ کے بند ہونے کا احتمال نہیں، اور قطعی و ثبوت بھی ہے کیونکہ اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہو جانا ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ وہ جھوٹ پر سارے متفق ہو جائیں۔ لیکن اشکال زید جس نے آپ کو ان کو خبر دی ہے اس کے بارے میں، کیا وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس لیے اب یہاں اس زید کے سچا یا جھوٹا ہونے پر خبر کی سچا یا جھوٹا ہونے کا انحصار اور دار و مدار ہوگا۔ اگر تو وہ سچا ہے تو خبر بھی سچی ہوگی، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر خبر بھی جھوٹی ہوگی، چاہے اسے بیان کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں۔ تو یہاں اصل میں ہم مسئلہ کس طرف لا رہے ہیں؟ مسئلہ ہم انبیاء کی طرف لا رہے ہیں کہ جب خبر دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سچا انسان ہو اور وہ نبی ہو جو وحی کی نگرانی میں چل رہا ہو، وہ وحی کی نگرانی میں جو ہے وہ سارے کام چل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہے ہو، تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ بولے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو کیا کسی شخص کی ہر خبر کا سچا ہونا ممکن ہے؟ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء کی ہر خبر سچی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کی ہر خبر کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ہر خبر سچی، جب تک ہم اس کو جانچ پڑتال نہ اس کی کر لیں، اور یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے صرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان کی بات کو 100% حتمی نہیں مان سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں دیگر لوگوں سے تصدیق نہ مل جائے۔ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور سچائی پر بے شمار دلائل ہیں جن کی بنیاد پر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ یہاں فلاسفہ اور ان کے ہم نواؤں نے بڑی غلطی کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو اور عام بندے کی خبر کو برابر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے عام بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے وہ آدمی کہ جو وحی کی نگرانی میں چل رہا ہے، جو وحی کے بغیر نہیں بولتا، جس کو پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور اسے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی زندگی کے اندر کوئی فحاشی اور برائی والا کام نہیں کیا، تو اس انسان کی زندگی کو اور عام انسان کی زندگی کو اگر انسان برابر کر دے اس کی خبر کو اور عام بندے کی خبر دینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی بات ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی جب بھی بولتا ہے وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ تو ایک نبی کو، رسول کو عام بندے کے ساتھ اس کی خبر کے ساتھ برابر کر کے خبر کو ریجیکٹ کر دیا جائے، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ علم و معرفت کے مصادر کا آج ہمارے پاس تیسرا حصہ ہے۔ چونکہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے، خصوصاً جو ملحدین ہیں یا مستشرقین ہیں یا جتنی بھی اسلام مخالف قوتیں ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کے جو شبہات ہیں، اس حوالے سے اہم ترین موضوع یہ ہے علم و معرفت کے مصادر کی ہم حد بندی کریں، ان کی درجہ بندی کریں، اور ان کی جو
ہر ایک کا دائرہ کار ہے، اس کا ہمیں علم ہو، تاکہ ہم جو عقل کے پجاری ہیں، جو عقل سے ہی ہر چیز کے صحیح اور غلط ہونے کو جو ہے وہ معیار بناتے ہیں، ہم ان کا جواب دے سکیں۔ تو آج ہمارے پاس جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں عقل کا مقام اور مرتبہ۔ اسلام میں عقل کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ آج ہمارے پاس موضوع ہے۔ تو اکثر آپ نے یہ سن رکھا ہوگا، کہتے ہیں جی اسلام اور عقل دو متضاد چیزیں ہیں، اسلام اور عقل دو متضاد چیزیں ہیں۔ یا آپ کبھی یہ بھی کہتے سنیں گے لوگوں کو، وہ کہیں گے اسلام عقل کے مخالف ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام کے اندر عقل کی کوئی اہمیت نہیں، یہ مسلمان جو ہیں یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، اس طرح کی کئی باتیں ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں یہ سب ہرزہ سرائیاں ہیں اور الزام تراشیاں ہیں۔ اسلام ان سب الزام تراشیوں سے اور ان ہرزہ سرائیوں سے بری ہے۔ اور یہ اسلام کو الزام دیا جاتا ہے اس بات کا کہ اسلام میں شاید عقل کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ عقل کیا ہوتی ہے اور اس کی حدود کیا ہے۔ یعنی بات تو کرتے ہیں عقل کی، اور ہر چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار عقل کو بناتے ہیں، عقل کو ہی انہوں نے صحیح اور غلط کو پہچاننے کی کسوٹی اور پیمانہ سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ عقل ہوتی کیا ہے اور اس عقل کا دائرہ کار کیا ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جس شخص کو یہ پتہ نہیں کہ عقل کیا ہوتی ہے، عقل کا دائرہ کار کیا ہے، وہ شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ عقل کو نہیں مانتے اور آپ عقل کی رسپیکٹ نہیں کرتے، آپ کے ہاں عقل کا کوئی مقام نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ بندہ بذات خود عقل سے پیدل ہے۔ اسلام نے، آپ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، آپ شروع سے لے کر آخر تک اگر قرآن کریم کو پڑھیں، تو آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 400-500 نہیں، بلکہ آپ کو کئی 100 دلائل قرآن کریم سے ایسے مل جائیں گے کہ جن میں باقاعدہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم مسائل کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ہر چیز کے غلط اور صحیح ہونے کا جو پیمانہ ہے وہ عقل کو نہیں بناتے، عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اسلام کے اندر کتنے ایسے مسائل امت کو آج درپیش ہیں جن کا بظاہر کتاب و سنت کے اندر نام لے کر حل نہیں بتایا گیا۔ نئے نئے مسئلے جو امت کو پیش آ رہے ہیں، اس کا حل کون بتاتا ہے اور کیسے بتاتا ہے؟ علماء کرام ہیں جو کتاب و سنت کی جو نصوص ہمارے پاس موجود ہیں ان میں غور و فکر کر کے قیاس کے ذریعے یا دیگر دلائل کے ذریعے عام اور خاص، مجمل اور مفصل اور مطلق اور مقید، ان دلائل کی روشنی میں وہ مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ مجھے بتائیں اگر عقل کو استعمال نہ کیا جائے تو قیاس ہو سکتا ہے؟ ایک پرانے مسئلے پر جو اصل ہے قرآن و سنت میں، اسی طرح کا ایک نیا مسئلہ اگر پیش آ جاتا ہے تو اس کو اس پر کیسے قیاس کرنا ہے؟ ان میں آپس میں ریزن جو ہے، علت مشترکہ، اس کو تلاش کرنا اور پھر ان کو ایک دوسرے پر تمام اسباب کو دیکھ کر جو ہے ان کو حکم دینا، یہ سارا عقل کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ایک حدیث سے، ایک قرآن کی آیت سے 50 اور 20 فائدے اخذ کرنا، یہ عقل سے ہے یا بغیر عقل سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، دلائل پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، انسان کو اپنی تخلیق پر اپنی نفس کے اندر غور و فکر کا حکم دیا گیا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ مدہ تمہارے نفسوں کے اندر اتنی نشانیاں ہیں، تمہاری ذات کے اندر میری اتنی نشانیاں ہیں اور میرے اتنے دلائل ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب عقل کو استعمال کرنے کے دلائل ہیں۔ کیا یہ عقل کی رسپیکٹ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، پس کہا ہم نے کہ تم اس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم عقل کرو، یعنی عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو دیکھ کے راہ ہدایت پر آ جاؤ۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آ رہا ہے، بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔
تو غور و فکر کرنے کا قرآن کے اندر بے شمار مقامات پہ حکم دیا گیا ہے. اس طرح کی کئی ایک آیات اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث آپ کو مل جائیں گی جن میں انسان کو غور و فکر کرنے، عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دلائی گی. لیکن یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اسلام میں عقل کا دائرہ کار محدود ہے، اور یہ ہر صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی عقل ناقص ہے. انسان جتنا بھی سوچ لے، جہاں بھی پہنچ جائے، اس کے ناقص ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان نے ابھی تک بہت کچھ جو سوچنا چاہیے تھا وہ نہیں سوچا. جو سوچنا چاہیے تھا وہ نہیں سوچا. 10 سال کے بعد جا کے وہ سوچ آتی ہے، 20 سال کے بعد جا کے سوچ آتی ہے. اگر انسان کی عقل کو کمال حاصل ہو اور کامل ہو تو انسان جو ہے وہ عقل سے غلط کام نہ کرے کبھی. اگر انسان کی عقل کا دائرہ کار محدود نہ ہو تو انسان وہ کچھ بھی سوچ لے جو اس کے تصور کے اندر بھی نہیں ہے. انسان تب عقل کو استعمال کرتا ہے جب افکار سامنے آتے ہیں، انسان چیزیں دیکھتا ہے، محسوسات اور مشاہدات کرتا ہے. انسان پہلے نہیں سوچتا. لہذا جب ہماری عقل وقتی طور پہ ہی کام کرتی ہے اور ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کرتی ہے تو ہم اس عقل کو کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتی ہے. لہذا اسلام کے اندر عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے. لیکن اس کو مختار کل نہیں سمجھا گیا کہ عقل سے انسان شریعت سازی کرنے لگ جائے اور شریعت سازی کا حق بھی عقل کو دے دیا جائے. شریعت سازی وہ ذات کرتی ہے جس کو کمال حاصل ہو. عقل کو کمال حاصل نہیں کہ عقل آپ کے لیے شریعت سازی کرے. قانون وہ بناتا ہے جو عادل ہو، لیکن عقل کے اندر تو نقص موجود ہے. عقل سے کیسے قوانین بنیں گے؟ آپ جانتے ہیں. پھر جو قوانین بنتے ہیں ان کے اندر معاشرے کے چھوٹے بڑے، طاقتور کمزور، امیر غریب کا فرق رکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اور اصول بنائے ہیں وہ کامل ذات ہے. اس کے اندر چھوٹے بڑے، طاقتور اور یہ سب ان چیزوں کا فرق نہیں قانون کے آگے. تو لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم دین کو بھی عقل کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور دین کو عقل کے تابع کر کے ہم مانیں گے تو یہ غلط رائے ہے. پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ عقل جو ہے وہ کامل ہے، اس کے اندر نقص نہیں. اس وجہ سے علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے کے تابع ہوتا، عقل کے تابع ہوتا تو موضوع پر مسح اوپر کرنے کی بجائے نیچے کیا جاتا. ہم موضوع پر مسح کرتے ہیں، اوپر کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے اوپر کرو اور عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے نیچے کرو، کیونکہ گندگی تو نیچے لگتی ہے لیکن مسح ہم اوپر کرتے ہیں. تو اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو پھر مسح اوپر کی بجائے نیچے کیا جاتا. لیکن ہمیں حکم یہ ہے اور اس میں علت جو ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. لہذا دین جو ہے وہ اگر ہم اس کو عقل کے تابع کر لیں گے اور اس کو لے کر چلیں گے تو معاملہ سارا الٹا ہو جائے گا. دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا اگر ہر چیز عقل کے تابع کر دی جائے. جب عقل کا دائرہ کار محدود ہے تو اس کے لیے ایک نقطہ اور ایک سٹاپ ہونا چاہیے، حد بندی ہونی چاہیے جس سے عقل تجاوز نہ کرے، اور اس کا عقل کا اس دائرہ کار سے تجاوز کرنا قابل ملامت ہونا چاہیے، قابل مذمت ہونا چاہیے. اور اس کی دلیل ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا آپ کو علم نہیں، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا آپ کو علم نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں عقل کب قابل مذمت ٹھہرتی ہے؟ دین اسلام میں عقل کب قابل مذمت ٹھہرتی ہے، اس کی ملامت کی جانی چاہیے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے؟ تو جواب اس کے کئی ایک مقامات ہیں جن میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، جب عقل کو شارع سمجھ لیا جائے. جب عقل کو شارع سمجھ لیا جائے. شریعت سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، تاکہ انبیاء کے پاس بھی شریعت سازی کا حق نہیں ہے. انبیاء تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شارع ہے اس کی طرف سے پہنچانے والے ہیں. تو عقل تو اس شریعت کو سمجھنے اور اس سے غور و فکر کر کے مسائل اخذ کرنے کے لیے معاون ہے. اسی وجہ سے جب ہمارے پاس کوئی اپنی عقل سے مسائل کی تشریح کر کے آئے گا تو ہم اسے رد کر دیں گے، چونکہ ہمیشہ جب کوئی شریعت کی عقل سے تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے اسلامی قواعد کو مد نظر رکھے بغیر، وہ غلطی کرتا ہے اور وہ بھٹکتا ہے جو عقل سے تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے امام فخر الدین رازی جب انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، جب انہوں نے
قرآن کی تفسیر لکھی، معالم الغیب اس کا نام ہے، یا اس کے اور بھی کئی ایک نام ہے، تفسیر الکبیر بھی اس کا نام ہے۔ جب انہوں نے تفسیر لکھی تو علماء نے کیا کہا؟ علماء نے کہا اس کتاب کے اندر تفسیر نہیں باقی سب کچھ ہے۔ لکھی تفسیر کی کتاب ہے قرآن کی تفسیر، لیکن علماء نے کیا کہا؟ علماء نے کہا اس کی تفسیر کے اندر سوائے تفسیر کے سب کچھ ہے، تفسیر نہیں باقی سب کچھ ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش کی، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر اور آیات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے کئی مقامات پہ جو ہے وہ کانپے، کئی مقامات پہ بھٹکے، کئی مقامات پہ گمراہ ہوئے، اور کئی مقامات پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو رد کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کی۔ اگر وہ کہے کہ تم عقل کے دشمن ہو تو ہم اسے کہیں گے ہم عقل کے دشمن نہیں بلکہ خواہشات کے دشمن ہیں۔ ہم عقل کے دشمن نہیں بلکہ خواہشات کے دشمن ہیں، کیونکہ آپ کا اپنی عقل سے احکامات صادر کرنا ایک طرح کی ہوس ہے، ہوس ہے۔ اگر وہ پوچھے کہ عقل سے احکامات صادر کرنا ہوس پرستی کیسے ہو سکتی ہے، تو ہم کہیں گے اسلام میں عقل کی بنیاد دلیل اور نص ہے۔ اسلام میں عقل کی بنیاد دلیل اور نص ہے، اور یہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ تمام علوم کے اندر ہے۔ تمام علوم کے اندر آپ کبھی خالی عقل سے فیصلے نہیں کرتے۔ دنیاوی معاملات کے اندر، سائنس کے اندر، میڈیکل کے شعبے کے اندر، انجینئرنگ کے شعبے کے اندر آپ لکھی چیزیں پہلے پڑھتے ہو، ساتھ عقل کو استعمال کرتے ہو۔ خالی تجربات کے اندر عقل استعمال نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لکھی آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں، کچھ ہدایات ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ پڑھتے ہو۔ خالی عقل سے دوائیاں تیار کرتے ہو، خالی عقل سے میڈیسن تیار کرتے ہو، خالی عقل سے تم مشینری تیار کرتے ہو، یا کچھ آپ کے پاس تعلیمات لکھی ہوتی ہیں۔ تو دنیاوی کاموں کے اندر آپ خالی عقل کو مختار کل نہیں بناتے، تو آپ اسلام کے لیے کیوں کہتے ہو کہ عقل مختار کل ہے اور شریعت سازی کا حق ہے عقل کے پاس؟ تو پھر بتائیں عقل کا دشمن کون ہوا؟ عقل جب آپ کو کہتی ہے، یہ بات انتہائی اہم ہے تو متوجہ ہو، عقل جب انسان کو کہتی ہے کہ اے انسان تو نے جو بھی سٹیپ لینا ہے پہلے دلیل کو دیکھنا ہے، پہلے تم نے تعلیمات کو دیکھنا ہے، اس سٹیپ کے لیے تعلیمات کیا ہے، پھر آپ نے اس عقل کو، مجھے یعنی عقل کہتی ہے تم نے مجھے استعمال کر کے دلائل کو پڑھ کے، قوانین کو، ہدایات کو پڑھ کے پھر تم نے سٹیپ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ تیری عقل اگر کہہ رہی کہ ٹھیک ہے تو سٹیپ لے لو چپ کر کے، اس کی کچھ ہدایات ہوتی ہیں، کچھ تعلیمات ہوتی ہیں۔ آپ نے میڈیسن تیار کرنی ہے، کچھ ہدایات ہیں، یعنی کہ خالی عقل کہہ رہی ہے یہ دوائی جو ہے اس کے اندر یہ بھی اگر ملا لو تو صحیح ہو جائے گی، نہیں، پہلے پڑھو اس کے بارے میں کہ وہ جو آپ اس کے اندر کیمیکل ملانا چاہتے ہو کیا وہ اس کے لیے کارآمد بھی ہے کہ نہیں، ورنہ بندے مارو گے تم، بندوں کو زندہ حیات زندگی دینے کی بجائے بندے مارو گے اگر خالی عقل سے کام لوگے تو عقل جب آپ کو کہتی ہے کہ ہدایات پہ عمل کرو تو آپ کہیں گے نہیں میں خالی عقل سے کام لوں گا۔ پھر بتائیں عقل کی رسپیکٹ کون کر رہا ہے اور عقل کو کون نہیں تسلیم کر رہا؟ عقل کا بیڑا غرق تو آپ خود کر رہے ہیں جو عقل کو مختار کل مان رہے، حالانکہ عقل کہہ رہی کہ میں مختار کل نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ ساتھ دلائل کو بھی استعمال کرو، نصوص کو بھی استعمال کرو، ہدایات کو بھی استعمال کرو، قوانین کو بھی استعمال کرو، لٹریچر کو بھی استعمال کرو۔ تو ہم تمام شعبہ جات میں لٹریچر استعمال کرتے ہیں عقل کے ساتھ، ہدایات کو استعمال کرتے ہیں اور تعلیمات کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جب اسلام کے اندر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں عقل جہاں مرضی دوڑائیں اس کو، جو حدیث عقل کے خلاف آ جائے اس کو رد کر دیں۔ عقل کہتی ہے اللہ موجود نہیں ہے لہٰذا اللہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، دین اسلام یہ مفروضہ ہے، کوئی دین اسلام نہیں ہے، یہ چونکہ عقل کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر عقل کی رسپیکٹ تم نے نہیں کی، الزام ہمیں دیتے ہو، تم اصل میں عقل کو بھی نہیں مانتے، تم اپنے خواہشات کے پجاری ہو، جو تمہاری خواہشات کہتی ہیں تم اس کے پیچھے لگتے ہو اور الزام عقل کو دیتے ہو کہ عقل یہ کہتی ہے۔ لہذا صرف اسلام نہیں بلکہ دیگر ادیان کے اندر، دیگر تمام شعبہ جات زندگی کے جو شعبہ جات ہیں ان کے اندر بھی آپ عقل کے ساتھ ساتھ دلیل اور نص کو استعمال کرتے ہو، ہدایات کو استعمال کرتے ہو۔ لہذا یہاں مثال جو میں نے آپ کو پہلے دی ہے اس کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جس نے میڈیکل یا طب کے بارے میں کچھ بھی نہ پڑھا ہو اور وہ آ کر اپنی عقل سے میڈیسن بنانا شروع کر دے، تو کیا آپ اس کی بنائی میڈیسن کو قبول کریں گے؟ جواب ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر ایسے شخص کو یہ کہنا زیب نہیں دیتا کہ تم عقل کے دشمن ہو، تم عقل کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ایسے شخص کو ہم ادب سے یہ کہیں گے محترم مسٹر
عقل کے دشمن تو آپ ہو کہ جو عقل کو بغیر نقل اور علم کے استعمال کرتے ہو. عقل کو بغیر نقل کے، بغیر علم کے، بغیر ہدایات کے استعمال کرنا، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے روڈوں پر اشارے نہ ہوں اور اندھا دھند کوئی ادھر آ رہا ہو، کوئی ادھر آ رہا ہو، کوئی ادھر جا رہا ہو، پھر ایسے ایکسیڈنٹ ہوں گے. جب اشارے سارے کھلے ہوں، جب اشارے سگنل سارے کھلے ہوں تو پھر گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں، نظام بگڑ جاتا ہے، نظام خراب ہو جاتا ہے. اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں. لہذا نظام بگاڑنے والے یہی عقل پرستی تو ہیں. یہی وہ شبہ ہے جس میں معتزلہ اور دور حاضر کے لبرلز واقع ہوئے، جنہوں نے عقل کو ہی مختار کل بنا لیا. نمبر 2، جب عقل کو، ایک تو جب عقل کو شریعت سازی کا حق دے دیا جائے اور کہا جائے کہ عقل شریعت سازی بھی کر سکتی ہے، تب بھی عقل کو ملامت کیا جائے گا. نمبر 2، جب عقل کو لامحدود جان لیا جائے کہ عقل لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، جہاں مرضی اس کو استعمال کریں، یہ غلط ہے، تب اس کو ملامت کریں گے ہم. عقل کا دائرہ کار، دائرہ عمل محدود ہے، لہٰذا اگر وہ اس کے اندر رہ کر عمل کرے تو قابل ستائش اور قابل تعریف ہے، لیکن اگر حدود کو کراس کرتی ہے تو قابل ملامت اور قابل مذمت ہوگی. مثلا عقل کا دائرہ کار مشاہداتی اشیاء ہے، یہ بات اہم ہے. عقل کا دائرہ کار مشاہداتی اشیاء ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم محسوس کرتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں عقل فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن جو چیزیں انسانی مشاہدے سے، انسانی تجربے سے، انسان کی نظر سے، انسان کے ذوق سے، انسان کی آنکھ سے دور ہیں، ان کے بارے میں عقل استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ عقل کا دائرہ کار مشاہداتی اشیاء اور ان چیزوں کے بارے میں جن کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. جن کو ہم محسوس نہیں کرتے، ان کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ عقل نہیں کرے گی. ان کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ عقل نہیں کرے گی. لہٰذا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تمام غیبیات کو نہیں مانتا، میں تمام غیبی چیزوں کو نہیں مانتا، جس میں فرشتے ہیں، جنات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پل صراط ہے، قیامت ہے، برزخ ہے، عذاب قبر ہے، یہ ساری چیزیں اگر وہ کہے کہ میں نہیں مانتا اس وجہ سے جو کہ عقل نہیں مانتی، ہم کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ دائرہ کار عقل کا یہ محدود ہے، اور یہ چیزیں جو آپ جن کی نفی کر رہے ہو، غیبیات کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں اس کی نفی کر رہے ہو، یہ تو آپ کی عقل کے دائرے سے ہی باہر ہے. یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے ایک بندہ جاتے جاتے کسی لڑکی کو کہے کہ میں نے آپ کو طلاق دی، کسی لڑکی کو جاتے کہہ دے میں نے آپ کو طلاق دی. بھائی جب اس سے آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا تو آپ اس کو طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ یا ایسے جیسے آپ میں سے کوئی جاتے ہوئے وہ جو ہے وہ جو وارڈن والے ہوتے ہیں، پولیس والے، ٹریفک پولیس والے، ان کی جگہ کھڑے ہو کے چلان کاٹنے لگ جائے، اپنی طرف سے کاپی تیار کر کے تو چلان کاٹنے لگ جائے کہ لو جی آپ کا چلان ہو گیا 2000 کا، آپ کا 1000 کا ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس نہ اوریجنل کاپی ہے چلان کی اور نہ اس کے پاس اختیار ہے. مجھے بتائیے کون صاحب عقل تسلیم کرے گا اس شخص کو جو ریڑھی والا چلان کاٹنے لگ جائے، یا وہی ریڑھی والا جو ہے وہ قانون کے فیصلے کرنے لگ جائے، یا ایک بندہ جو ہے وہ ریڑھی والا پولیس والا بن کے نظام قانون کو نافذ کرنے لگ جائے؟ یہ اس کے دائرہ کار نہیں ہے بھائی، اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے، اس کی جو صلاحیات ہیں اس سے ہی باہر ہے. تو کون اس کی بات کو تسلیم کرے گا؟ آپ اس کو کہیں گے بھئی آپ کی صلاحیات میں سے نہیں. آپ اگر دنیا کے نظام کو دیکھیں، پوری دنیا کا نظام عالم جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو تمام ممالک کے اندر کچھ اختیارات صدر کے ہوتے ہیں، کچھ اختیارات پرائم منسٹر وزیر اعظم کے ہوتے ہیں، کچھ اختیارات جو ہے وہ نیچے وزراء اور مشراء کے ہوتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ جو کام وزیر اعظم کے ہوتے ہیں وہ صدر نہیں کر سکتا، جو صدر کے ہیں وزیر اعظم نہیں کر سکتا. اسی طرح جو بادشاہ کے جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو نیچے والا تمام اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتا. ایک صلاحیات ہیں جو ہر ایک کے لیے طے. اس طرح عقل کا بھی دائرہ کار ہے. غیبیات جو چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے، جو ہماری حواس سے، ہماری حس سے، ہمارے مشاہدے سے باہر ہیں، ہم ان کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو مثال دی تھی. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ کراچی میں کوئی بھی احمد نامی آدمی نہیں ہے، کراچی میں کوئی بھی احمد نامی آدمی نہیں ہے، حالانکہ آپ نے سارا کراچی پھرا ہی نہیں. یا آپ یہ کہہ دیں کہ کراچی میں فلاں محلے میں کوئی مسجد نہیں ہے، حالانکہ آپ وہاں گیا ہی نہیں، اور نہ آپ اطلاع پا سکتے ہیں، نہ آپ کسی طریقے سے وہاں جان سکتے ہیں، اور آپ نے اس شہر کو دیکھا بھی نہیں، آپ اس شہر کے اندر گئے بھی نہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا سورسز اور وسائل بھی نہیں ایسے
جن کے ذریعے آپ وہاں کے حالات معلوم کر سکیں، اور آپ یہاں بیٹھے کہہ دیں کہ نہیں کراچی کے اندر فلاں محلے میں کوئی مسجد ہی نہیں، یا فلاں محلے کے اندر فلاں اس نام کا آدمی کوئی رہتا ہی نہیں، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میں عقل سے یہ بتا رہا ہوں۔ کون آپ کو کہے گا کہ آپ عقل سے یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں شہر کے اندر فلاں نامی آدمی نہیں ہے؟ تو آپ جو چیزوں تک آپ کی پہنچ نہیں ہے، ان چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ یہ عام دنیا کا نظام ہے، تو اللہ کے بارے میں کیسے آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ حالانکہ آپ کی سائنس، آپ کے تجربات، آپ کے مشاہدات، آپ کی عقل یہ محدود ہے، غیبیات کو نہیں دیکھ سکتی، جنات کو نہیں دیکھ سکتی، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو جب یہ دیکھ نہیں سکتی تو آپ انسان کے اندر جو روح چل رہی ہے، آپ کے آلات تو اس روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ آج تک اتنی ترقی کے باوجود آپ یہ معلوم نہیں کر سکے کہ انسانی بدن کے اندر جو روح چلتی ہے یہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان کو بتا دو روح میرا حکم ہے۔ کر کے ذرا دکھائیں معلوم اس کی حقیقت کو، روح کیا ہوتی ہے، ہم مانیں گے کہ تم واقعی بہت آگے پہنچ چکے ہو، اب تم اللہ کے بارے میں بھی تحقیق کر سکتے ہو۔ تو جب تم انسانی بدن اپنے اندر چلنے والی روح کی حقیقت کو آج تک معلوم نہیں کر سکے، حالانکہ تم مانتے ہو کہ روح ہے، حالانکہ تم مانتے ہو کہ روح ہے، تو تم ان چیزوں کے بارے میں کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ جو تمہیں نظر ہی نہیں آتی، جو تم سے کئی کوسوں زیادہ دور ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے یہ تو۔ بات تو کریں، ایسے گھر میں بیٹھے چپ کر کے کہہ دیں کہ کوئی دنیا کا خالق نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام خود چل رہا ہے، یہ آپ لوگ انسان جو ہے پہلے بندر تھے، آپ پہلے بن مانس تھے، آپ یعنی کیسی باتیں ہیں یہ سب؟ بات سمجھ گئے نا؟ تو اس عقل کے دائرہ کار کو محدود کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ مشاہداتی اشیاء تک، محسوسات تک، جو انسان محسوس کرتا ہے، جو انسان مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، ٹچ کرتا ہے، یہ چیزیں ہیں انسان کی عقل کا دائرہ۔ جو اس سے باہر ہیں ان کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا عقل کے اختیار میں نہیں۔ بالکل ایسے جیسے جس شہر کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اس شہر کی آبادی کا فیصلہ کرنا، اس شہر کے لوگوں کے گندے اور اچھے ہونے کا فیصلہ کرنا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، جب تک آپ معلوم نہ کر لیں۔ اور کیا آپ عقل سے معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں شہر کے لوگ کیسے ہیں؟ یقیناً آپ سنتے ہیں، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو جب دنیوی معاملات میں آپ کو عقل سے باہر چیزوں کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے اور خبر پہ یقین کرنا پڑتا ہے، اخبارات پہ یقین کرنا پڑتا ہے، تو پھر غیبیات کے بارے میں آپ اخبارات پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں آپ کیوں نہیں مانتے کہ فرشتے ہیں؟ جب ایک سیکھا آدمی، ایک سچا صادق و امین آپ کو خبر دے رہا ہے، معتبر ذرائع سے آپ کو خبر مل رہی ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہو؟ ساء ما تحکمون، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تیسری چیز، علم و معرفت کو عقلی دلائل پر محصور اور بند کر دینا، یہ بڑی غلطی ہے جو عقل پرست کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو شریعت سازی کا حق دینا، یہ بھی قابل ملامت ہے اور اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ دوسرا، عقل کو لامحدود قرار دے دینا، اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، یہ کہہ دینا کہ علم و معرفت صرف عقلی دلائل سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو عقلی دلیل کے مطابق ہو چیز اس کو ہم مانیں گے اور جو نہ اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ کہنا بھی درست نہیں کہ کائنات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے صرف عقلی استدلالات اور دلائل ہی کافی ہیں۔ ان کے ساتھ وحی اور نقلی دلائل اور تجربے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ عقل پرست اور سیکولر لوگوں کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عقلی دلائل جو ہیں بس یہی کافی ہیں، ہمیں وحی اور نقل اور اخبارات کی ضرورت نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس موضوع کے پیش نظر عقلی دلائل کی طرف، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے عقلی دلائل کا، چونکہ کہتے ہیں جی عقلی دلائل اس کے منافی ہے، عقل اس کے منافی ہے۔ تو عقلی دلائل ہوتے کیا ہیں؟ عقلی دلائل دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ضروری دلائل کہتے ہیں، یعنی عقلی دلائل میں سے کچھ ضروری ہیں اور کچھ دیگر ہیں۔ اب ضروری دلائل عقلی کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب آپ اس قاعدے اور اس فارمولے کو استعمال کریں گے نتیجہ صحیح آئے گا، نتیجہ صحیح آئے گا۔
یعنی ایسا فارمولہ، ایسا قاعدہ اور اصول جس کو استعمال کرنے سے کبھی جواب غلط نہیں آتا، کبھی جواب غلط نہیں آتا۔ اب یہ عقلی دلائل اپنے گڑے ہوئے ہیں، آئیے ذرا صحیح عقلی دلائل تو جانیں کیا ہے، اور ہم کہیں گے کہ تم اگر عقل کو بھی صحیح استعمال کرو تو عقل بھی کائنات کے خالق کے وجود کی طرف لے کے جاتی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے۔ آئیے ذرا ہم جانتے ہیں کہ یہ ضروری دلائل کون سے ہیں جن میں غور و فکر کیے بغیر انسان نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، لازمی نتیجہ 100% صحیح نکلتا ہے۔ یہ جو ضروری دلائل ہے نا، عقلی دلائل میں سے ضروری دلائل جن میں غور و فکر کی ضرورت نہیں زیادہ ہوتی، ان کا نتیجہ 100% حتمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ کہنا، مثلا یہ پہلی دلیل ہے عقلی دلائل، ضروری دلائل میں سے، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے اور دو متضاد چیزوں کا ایک جگہ جمع ہونا ممکن نہیں۔ یہ عقلی دلیل ہے، ثابت شدہ دلیل ہے، ہر صاحب عقل اس کو مانتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جس کا کوئی کرنے والا نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا کوئی کرنے والا نہ ہو۔ ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، ہر حرکت کو کوئی حرکت دینے والا ہوتا ہے، ہر چیز کے گرنے کو کوئی گرانے والی چیز ہوتی ہے۔ خود چیزیں نہیں گرتی، کسی وجہ سے گرتی ہیں، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ہم ان کو کہیں گے کہ کیا آپ اس پہ ہمارے ساتھ متفق ہو؟ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ متفق ہے، دنیا کا کوئی ہر چیز کا کوئی فاعل ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ ہر چیز کا ہی کوئی کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی کھٹی پہ زور سے تھپڑ لگائیں اور اس کو کہیں بھائی یہ خود ہوا ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں۔ جب اس کو درد ہوگا نا تو پھر وہ آپ کو کہے گا کیوں مارا مجھے؟ آپ کہیں میں نے تو مارا ہی نہیں، میں نے تو مارا ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے والے کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے والے کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہے کہ نہیں، وہ کہے کہ نہیں، ہر کام کرنے والے، ہر کام کا کرنے والا ہوتا ہے، تو یقین ہو جائے گا اس کو، یقین ہو جائے گا اس کو۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو ایک اور لگائیں، پھر ادھر سے لگائیں اور اس کو کہیں بھائی دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہوتا، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو تھپڑ لگایا ہے، اس کا بھی کوئی کرنے والا نہیں ہے، یہ خود ہی ہوا ہے۔ تو چل پتا جائے گا کہ دنیا کا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے۔ بڑے بنے پھرتے ہیں یہ اپنے آپ کو دانشور کہنے والے، عقل مند ماننے والے، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف بس وہ چند پکڑی پکڑائی باتیں ہیں، وہی ان کو گھما پھرا کے بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے بیچارے جو ان سے بحث کرتے ہیں بیچارے وہ خود لا علم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ان کے پاس کتنا علم ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیسے پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو خود بھی کوئی نہیں پتا ہوتا کہ جو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ لیکن اس کا کچھ طریقہ ہے، کچھ اسلوب ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ موضوع پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم یہ موضوع پڑھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا کہ اگر یہ چیزیں آپ سمجھ لیتے ہیں، اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ لیتے ہیں تو صرف ملحدین کے ساتھ نہیں بلکہ آپ ہر اہل باطل کے ساتھ اس پہ بحث کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے قوانین اور قاعدے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان کے ذریعے کسی بھی غلط آدمی سے بحث کر سکتے ہیں، کسی بھی بدعتی آدمی سے، کسی بھی اسلام مخالف آدمی سے، وہ مستشرقین ہوں، وہ ملحدین ہوں، وہ کوئی بھی ہوں۔ یہ موٹے موٹے قواعد، عقلی قواعد اور دلائل، نقلی بھی ہیں عقلی بھی ہیں۔ تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ عقلی دلائل میں سے کچھ ایسے دلائل ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی دوسری رائے ہوتی نہیں، نہ کوئی مخالف ہوتا ہے۔ آپ بھی متفق ہیں ہمارے ساتھ ان دلائل کے اندر۔ آئیے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے اور دو متضاد چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، اپوزٹ چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، پانی اور آگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، پھر مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں اس وقت میں، یعنی اس وقت میں پاکستان میں بھی ہوتا ہوں، یعنی اب یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کو عقل بھی نہیں مانتی، یعنی یہ تو دلیل ہوگی نا کہ بھئی ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے اور دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ تو عقل کو سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بندے کو کہیں کہ جی عقلی دلیل یہ ہے کہ میں ایک ہی وقت میں پاکستان میں بھی ہوں اور سعودی عرب میں بھی ہوں، بذاتی ہی بنفسی ہی میں انسان ایک ہی وقت میں سعودی عرب میں بھی ہوتا ہوں اور پاکستان میں بھی ہوتا ہوں، پکڑ جوتا لیں گے اور ماریں گے اس بندے کو جو یہ کہے گا کہ میں جسمانی طور پہ وہاں بھی ہوتا ہوں وہاں بھی ہوتا ہوں۔ اللہ کے بعض وہ جو کرامات کو مانتے ہیں اور ہر بندے کو ہی کرامت بنا دیتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہی کرامت، شعبدہ بازیوں کو بھی کرامت کہتے ہیں، اللہ من رحم ربی، وغیرہ اصل صاحب عقل آدمی چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک بندہ اگر کہتا ہے میں ایک ہی وقت میں سعودی عرب میں بھی ہوتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہوں جسمانی اعتبار سے،
لوگ کہیں گے یہ کون سی دلیل ہے؟ اچھا یہ تو ظہوری دلائل کی ہم بات کر رہے تھے، کچھ عقلی دلائل ایسے ہوتے ہیں جو نظری ہوتے ہیں۔ نظری دلائل کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد انسان نتیجے تک پہنچتا ہے۔ پہلے جو دلائل تھے نا ضروری عقلی دلائل، ان میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، دو ایک اور ایک دو مثلا، یا مثلا مثال کے تو ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظری دلائل ان میں تھوڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ قیاس ہے، استقراء ہے۔ قیاس سے کیا مراد ہے؟ ذہن کا مسلمہ صحیح قواعد کا استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ نتیجے تک پہنچنا، ذہن کا مسلمہ صحیح قواعد کو استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ نتیجے تک پہنچنا، یہ قیاس ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں، آئیے ہم ذرا اقسام پڑھتے ہیں، مسئلہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا ہوتا ہے قیاس اولا۔ قیاس اولا کیا ہے؟ جس میں فرع اصل کی بنسبت حکم کے زیادہ قریب ہو، اور یہ قیاس کی اقسام میں سب سے زیادہ مضبوط ترین اور واضح قسم ہے۔ یعنی قیاس اولا جس میں فرع، جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں کسی اصل مسئلے پر، وہ حکم کے زیادہ قریب ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں، یہ بڑی اہم چیز ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جب اس پتھر کو ایک صحت مند بچہ اٹھا سکتا ہے تو ایک صحت مند بڑا انسان تو بالاولا اٹھا لے گا۔ یہ قیاس اولا ہے، اور یہ نتیجہ حتمی ہوتا ہے اس کا 100%۔ آپ بات سمجھے؟ یعنی ایک پتھر کو 10 سال کا بچہ اگر اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب 20 سال کا نوجوان تو بالاولا اٹھا لے گا۔ اب بات سمجھ گئے آپ؟ جب اس پتھر کو 10 سال کا بچہ اٹھا رہا ہے تو اس کو 20 سال کا نوجوان صحت مند تو بالاولا اٹھا لے گا۔ تو جب دنیا میں انسان کلام کر سکتا ہے تو کیا اس کو بنانے والا کلام نہیں کرتا؟ جس نے انسان کو قوت گویائی دی ہے، کیا وہ خود کلام نہیں کر سکتا؟ جس نے اتنے بڑی بڑی دنیا اور مخلوقات بنائی ہیں، کیا وہ قدرت سے خالی ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اس کے اندر قدرت اور پاور نہیں ہے؟ تو جیسے 10 سال کا بچہ پتھر اٹھا سکتا ہے تو وہ پتھر سیم بڑا آدمی بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو جو اللہ انسان کو قوت گویائی دے سکتا ہے، کیا وہ خود کلام نہیں کرتا؟ جیسے کہ متکلمین کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اس کے اندر صفت کلام ہے ہی نہیں۔ اگر ہم صفت کلام اس کو مانیں گے تو اسے تشبیہ لازم آئے گی۔ یاد رہے کہ یہ طریقہ تمثیل یا تشبیہ کا تقاضا نہیں کرتا، ضروری نہیں کہ ہم اس میں تشبیہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ اگر ایک چیز کو 10 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے ایک پتھر کو، تو اس کو 20 سال کا نوجوان بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن کیا ہم نے بچے کو نوجوان کو برابر کر دیا ہے؟ نہیں۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا خالق اگر اپنی مخلوق کو قوت گویائی دے سکتا ہے، بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو وہ خود کلام نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب وہ خود بھی کلام کرتا ہے، تو کیا اس سے ہم نے مخلوق اور خالق کو برابر کر دیا ہے؟ تو ہرگز بھی نہیں۔ جیسے ہم نے بچے کو بڑے کے ساتھ کہا کہ جو اگر پتھر یہ بچہ اٹھا لے گا تو بڑا بھی اٹھا لے گا، تو اب ہم نے بچے اور بڑے کو برابر تو نہیں کیا۔ تو بالکل ایسے ہی یہ قیاس اولا ہے کہ جن صفات سے بندوں کے اندر جو صفات کاملہ ہیں، یعنی جس سے بندہ کمال کو پہنچتا ہے، اچھی صفات ہیں، اللہ بالاولا ان صفات سے موصوف ہے، اللہ بالاولا ان صفات سے موصوف ہے۔ انسان کے اندر سننا کمال ہے، نہ سننے والا عیب ہوتا ہے۔ انسان کے اندر دیکھنا کمال ہے، نہ دیکھنا نقص ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کمال سے محروم ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ نہیں سنتا؟ اور دوسری بات انسان کے اندر جو عیوب ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہم وہ اللہ کے حق میں کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ لہذا اللہ بالاولا ان عیوب سے مبرہ اور پاک ہے جو انسان کے اندر عیب ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کی خوبیاں جو اچھی صفات ہیں ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ موصوف ہے۔ یہ کمال، یعنی مثال کے طور پر ایک اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک غریب آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے تو امیر آدمی کے پاس بالاولا ہوگا۔ بات سمجھ گئے نا؟ اگر ایک غریب آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے تو امیر آدمی کے پاس 100 روپیہ بالاولا ہوگا۔ تو جو مخلوق کو دے رہا ہے، ساری کائنات کو دے رہا ہے، جس نے سب کو غنی کیا ہے، کیا وہ خود غنی نہیں؟ کیا وہ خود بے نیاز نہیں؟ کیا اس کے پاس خود سب کچھ نہیں ہوگا؟ ہاں، تو یہ بات ہے۔ تو جب ہم بندے اس کی مخلوق ہو کر ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں تو اللہ کے پاس تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جیسے فقیر آدمی کے پاس 100 کا ہونا
اس بات کی دلیل ہے کہ امیر آدمی کے پاس اس سے زیادہ ہوگا۔ اس کے دو طریقے ہیں صفات کمال ثابت کرنے کے لیے، نہیں تشبیہ اور تمثیل نہیں ہوتا۔ پہلا طریقہ ترجیح دینے کا ہے، یعنی قیاس اولا۔ قیاس اولا کے دو طریقے۔ پہلا طریقہ ترجیح دینے کا ہے، ہم کہتے ہیں ہر وہ کمال جس میں کسی بھی قسم کا نقص نہ ہو، جو کسی فقیر کے لیے ثابت ہو، خالق غنی زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کمال اور صفت کامل سے متصف ہو۔ مثال، جب زید فقیر آدمی ہو کر اس نوکری کے پیسے ادا کر سکتا ہے، جب زید فقیر آدمی ہو کر اس نوکری کے پیسے ادا کر سکتا ہے تو عمر غنی ہو کر بالاولا ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ مؤثر کی اثر پر تاثیر سے استدلال کرنا۔ پہلا ہے ترجیح دینے کا طریقہ کہ اگر فقیر کے پاس اس ٹوکری کے پیسے ہیں تو امیر کے پاس بالاولا ہوں گے۔ دوسرا ہے مؤثر کی اثر پر تاثیر سے استدلال کرنا۔ مثلا دوسرا مؤثر یعنی جو چیز اثر انداز ہوتی ہے اس کے اثر پر جو تاثیر ہے اس سے استدلال کرنا۔ جیسے میں نے کہا کمال عطا کرنے والا بالاولا کمال سے متصف اور موصوف ہوتا ہے، کیونکہ چیز نہ پانے والا کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ بڑی اہم بات ہے، جس کے پاس ہے وہی دیتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سننے اور دیکھنے کی، کلام کرنے کی قدرت دی ہے تو اس میں اس قدرت کا ہونا بالاولا ثابت ہے۔ دوسری قیاس کی قسم ہے قیاس تمثیل۔ اس سے مراد اصل کا حکم اس جیسی فرع کو دینا کسی مشترک علت یا وجہ کے سبب، جیسا کہ ہر نشہ آور کو نشے کی وجہ سے شراب پر قیاس کرتے ہوئے اس کا حکم دینا۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ آگے اصول فقہ کے اندر پڑھیں گے کہ قیاس سے کیا مراد ہے۔ اس میں ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے، اور ان کے درمیان مشترک علت کی وجہ سے دونوں کو ایک حکم دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہر نشہ آور چیز ہم قیاس کریں گے اس کو شراب پر، اور جو حکم شراب کا ہے وہی اس نشہ آور چیز کا ہوگا۔ جب شراب کا حکم حرام کا ہے تو پھر وہ چیز بھی حرام ہوگی۔ اب درمیان میں ان میں جو مشترک چیز ہے، ریزن کیا ہے؟ وہ نشہ ہے۔ اب ہر چیز جس میں نشہ ہوگا ہم اس کو قیاس کریں گے شراب پر، تو اس کو قیاس تمثیل کہتے ہیں۔ قیاس شمول کیا ہے؟ کسی جز کو کلی قاعدے سے اس طرح ملانا کہ وہ جز لفظی اور معنوی اعتبار سے کل کا حصہ یا اس سے شمار ہو۔ کسی جز کو کلی قاعدے سے اس طرح ملا دینا، یعنی جس سے وہ جز لیا گیا ہے اس کل کے ساتھ اس کو ملا دینا کہ وہ جز لفظی اور معنوی اعتبار سے کل کا حصہ یا اس میں سے شمار ہو۔ جس کو پہلے الگ کیا تھا اس کو اس کل کے ساتھ ملا کر اس کا حکم دے دینا۔ مثلا مثال سے مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ مثلا زید انسان ہے، زید انسان ہے، ہر انسان فنا اور ختم ہونے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ زید انسان ہے اور ہر انسان فنا اور ختم ہونے والا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا جب ہم نے دونوں چیزوں کو ملایا، زید کو انسان کے ساتھ، اور پھر انسان کا حکم ہلاک ہونے کا ہے، ختم ہونے کا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زید بھی فنا ہونے والا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ یہ تھوڑی منطقی بات ہے لیکن بڑی اہم دلچسپ ہے کہ زید انسان ہے، اب زید جز ہے، ہم نے اس کو انسان کل کے ساتھ ملا دیا۔ زید انسان ہے اور پھر انسانیت کا حکم اس کو دے دیا۔ اب انسانیت کا حکم کیا ہے؟ فنا ہونا، کہ ہر انسان فنا ہونے والا ہے۔ لہذا جب زید بھی انسان ہے اور ہر انسان نے فنا ہونا ہے، لہذا نتیجہ یہ کہ زید بھی فنا ہونے والا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ اب بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس کو قیاس شمول کہتے ہیں۔ استقراء کسے کہتے ہیں؟ استقراء کہتے ہیں عقلی استدلالات کی ہی ایک قسم ہے یہ، اور اس میں حکم کلی تک پہنچنے کے لیے مختلف جزئیات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم استقراء کلی، اس میں نتیجہ قطعی اور حتمی ہوتا ہے۔ استقراء کلی کا کیا مطلب ہے؟ پلیز اپنا مائک میوٹ کریں۔ استقراء کلی کا مطلب یہ ہے اس میں تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، سب کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نتیجہ سامنے رکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استقراء کلی، اور اس کا نتیجہ 100% حتمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جاننا چاہیں کہ تمام طلبہ کورونا وائرس سے بچے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب کے ٹیسٹ کیے جائیں۔ ٹیسٹ لینے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ تمام طلبہ وائرس سے محفوظ ہیں۔ اس عمل کو استقرائی عمل کہتے ہیں، اس کا نتیجہ 100% حتمی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کریں کہ آپ کچھ طلبہ کا ٹیسٹ کر لیں، کورونا ٹیسٹ کر لیں، اور کچھ کو اس پہ قیاس کر لیں کہ نہیں جب 10 بچوں کے اندر نہیں تو باقیوں کے اندر بھی نہیں ہوگا، جب 10 بچوں کے اندر نہیں تو باقیوں کے اندر بھی نہیں ہوگا، تو یہ غلط ہے۔
یہ غلط ہے کہ بعض کو چیک کر کے باقیوں کو حکم دے دینا جز والا، یہ صحیح نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استقراء جزئی. یہ دوسری قسم ہے کہ بعض کا ٹیسٹ کر کے باقیوں کو وہی حکم دے دینا. ہو سکتا ہے وہ بعض بیمار ہوں اور وہی بیماری ان کے اندر پھیل جائے، تو پھر فائدہ کیا ہوا ٹیسٹ کرنے کا اگر آپ نے سب کا کیا ہی نہیں. تو آپ 10 بندوں کا کر کے کہیں نہیں باقی بھی ٹھیک ہے. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے انٹرویو ہو رہا ہو اور 10 بندوں کا انٹرویو کر کے آپ بڑا سخت انٹرویو لے لیں اور باقی 10 کی جب باری آئے تو کہیں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہوں گے، سب کو لے لو. تو یہ نااہل لوگ آگے آئیں گے. لہذا استقراء کلی زیادہ اہم ہے. تو جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں، جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز پڑی ہوتی ہے اور اس پڑی کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ کیڑے کون بنانے والا ہے، کون اس کو پیدا کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی آپ نے کیا پوری تمام کائنات کا ٹیسٹ کر لیا ہے؟ آپ جو چیزیں انسان جن تک ابھی تک نہیں پہنچا، کیا آپ نے ان کا بھی ٹیسٹ کر لیا ہے؟ جب آپ نے ان کا ٹیسٹ نہیں کیا، جب آپ ان تک ابھی تک نہیں پہنچے، تو آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے نا؟ تو یا تو آپ سب کا پہلے ٹیسٹ کریں، پوری دنیا پہ پھریں، سب کو چیک کریں، پھر آپ کہیں کہ وہ دنیا میں کوئی خالق نہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ہر چیز کی تحقیق کر چکے ہیں، تو جب آپ دنیا ساری کی تحقیق نہیں ابھی تک کی آپ نے، تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں جو اس کے پیچھے ہے؟ تو لہٰذا استقراء کلی زیادہ بہتر ہے کہ آپ جب تک تمام چیزوں کا ٹیسٹ نہ کر لیں تب تک فیصلہ نہ کریں. تو آپ نے جب تک ٹیسٹ ہی نہیں کیا، آپ کیسے بچوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کورونا نہیں؟ تو یہ دوسری قسم جو ہے استقراء جزئی ہے. دوسری قسم جو ہے یہ استقراء جزئی ہے. تو استقراء جزئی میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں سب کا ٹیسٹ نہ کیا جائے بلکہ چند ایک کا کر کے سب پر صحیح اور صحت مند ہونے کا حکم لگا دیا جائے. اب اس میں اس وقت تک حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم باقی طلبہ کا ٹیسٹ نہ کر لیں. یہ اصل چیز ہے. تو استقراء کلی ہونا چاہیے، تمام چیزوں کو چیک کریں. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے ہر چیز کی تحقیق کر لی ہے، ہر چیز تک پہنچ چکے ہیں، پھر آپ کہیں کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں. پھر آپ کہیں دنیا کا کوئی خالق نہیں. جب آپ خود مانتے ہو کہ ہمارے تجربات ناقص ہیں، ہمارے ایکسپیریمنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ 100% حتمی نہیں ہوتے، تو پھر آپ دنیا کے بارے میں ایک ایسے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی. کیا آپ نے استقراء کلی کر لیا ہے؟ جب آپ نے استقراء کلی نہیں کیا تو آپ یہ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں کہ سب بچے، سب طلبہ، اسٹوڈنٹس وغیرہ ٹیسٹ کورونا سے پاک ہے، یا ان کے اندر کورونا نہیں، یا اس سے وہ بری ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ آج ہمارا سبق تھا. اسی پر انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ یہ کافی مفید رہا ہوگا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.